قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد بجٹ کی منظوری دی جائے گی. وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس فائنانس بل کی منظوری دی جائے گی. وفاقی کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریف کیا جائے گا. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت. سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، سندھ ہائی کورٹ بار کیس کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ مثال ہے کہ عدالت آئین بحال کے لیے مداخلت کرتی ہے. 3 نومبر کی ایمرجنسی کے بعد کئی اقدامات کیے گئے. سپریم کورٹ نے اس ایمرجنسی کو غیر آئینی کہا. ایمرجنسی کے بعد اٹھائے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم کیے گئے. سلمان اکرم راجہ نے مشرف دور کی ایمرجنسی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ پڑھا. کہا، عدالت نے قرار دیا ایمرجنسی کے بعد لگائے گئے ججز کی حیثیت نہیں تھی. عدالت نے ججز کو ہٹانے جانے بھی غلط قرار دے کر بحال کیا. چین کے شہر چینگڈاؤ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس. وزیر دفاع خواجہ آصف شریف، SCO ممبر ممالک کے وزرائے دفاع کا گروپ فوٹو. اجلاس کی سائیڈ لائن پر خواجہ آصف کی چین کے وزیر دفاع سے ملاقات. کہا، مشترکہ معاملات اور تعاون بڑھانے پر بات کی. ملاقات نتیجہ خیز رہی. بھارت، روس، چین سمیت دیگر ممالک کے وزراء اجلاس میں شریک ہیں. خطے کی سیکورٹی، انسدادی دہشت گردی اقدامات اور دفاعی تعاون کے امور زیر بحث آئیں گے. شدید گرمی کے بعد قدرت مہربان. رات دیر سے بارش. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور، خوشاب، شیخوپورہ، چنیوٹ اور وزیر آباد میں بادل جم کر برسے. پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں 2 جولائی تک بارشوں کے پیشگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف. کہا، پاکستانی آرمی چیف انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں. گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میری ملاقات ہوئی، ان سے کافی متاثر ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ان کے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے. دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مودی سے کہا، آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی. مودی سے کہا، جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے. Going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. اگلے ہفتے ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. شاید کوئی معاہدہ کر لیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو سمٹ میں میڈیا بریفنگ. کہا، مجھے پرواہ نہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں. ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی. ایران اگلے 20 سال تک ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا. ٹرمپ نے ایران پر حملے کو ہیروشیما اور ناگاساکی سے تشبیہ دی. کہا، ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. چین ایران سے تیل خرید سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے CNN اور نیو یارک ٹائمز پر تنقید کرتے ہوئے کہا، فیک نیوز میڈیا امریکی حملوں پر سوال اٹھا رہی ہے. ہم نے کارروائی کر کے اہداف حاصل کیے، لیکن فیک نیوز جعلی خبریں چلا رہا ہے. ہمارے پائلٹس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن فیک نیوز غلط باتیں کر رہا ہے. نیوز کانفرنس کے دوران CNN کی رپورٹر کا سوال ٹالتے ہوئے کہا، پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں. ایران کے جوہری پروگرام کا خطرہ اب دفن ہو چکا. آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ایک تاریخی کامیابی ثابت ہوا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن قیادت نے ایران کا جوہری خطرہ ختم کیا. لیک شدہ انٹیلیجنس میمو پر مبنی میڈیا رپورٹس حقیقت کو مسخ کر رہی ہیں. CNN نے غیر مصدقہ رپورٹ پر خبر چلائی. خفیہ معلومات لیک کرنے والے افراد کے خلاف FBI تحقیقات کر رہی ہے. ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی. امریکی میڈیا کا دعویٰ. CNN نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر دی کہ ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا. پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا. ٹرمپ انتظامیہ خبروں پر سیخ پا. امریکی وزیر دفاع نے کہا،
میڈیا جعلی خبروں سے صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیک انٹیلیجنس رپورٹ کو سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے. میڈیا ایران پر امریکی حملوں کی غلط تشہیر حقیقت چھپا کر سیاسی کھیل کھیل رہا ہے. ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کا کہنا ہے ایران ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا. ایران کا پرامن ایٹمی توانائی کا حق تسلیم شدہ ہے. ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا. ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی. بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی. صدر ٹرمپ نے اعتراف کر لیا. کہا ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی, متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا. ایران مقابلے میں زبردست رہا. نیٹو سمٹ کے دوران گفتگو. کہا جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی کامیابی ہے. ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے. ایرانی بہت سمارٹ ہیں, جلد بحالی کر لیں گے. ایران طویل عرصے تک ویسے بم نہیں بنا سکے گا. ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی جیسے دو بچے اسکول کے میدان میں لڑتے ہیں. ایسی لڑائی فوری نہیں روکی جاتی, آپ 2-3 منٹ لڑنے دیتے ہیں. نیٹو چیف نے لقمہ دیا اور پھر ڈیڈی کو تب سخت زبان بھی استعمال کرنا پڑتی ہے. ٹرمپ نے کہا ہاں کبھی کبھار آپ کو مخصوص الفاظ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر پیغام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں. ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے کرتے رہتے ہیں. فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ بھی پہلے سے طے تھا. بلاول بھٹو کا انٹرویو. کہا پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے, تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے, کامیابیوں پر فخر ہے. پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات. عاصم افتخار نے انطونیو گوتریس کو پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا. سلامتی کونسل کے اہم عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار, مشرق وسطی, افریقہ, ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو. پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گے. اقوام متحدہ کے چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو دیا کرارا جواب. سفارتکار ربیہ اعجاز نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچے بھارتی جبر و تشدد برداشت کر رہے ہیں. کشمیری بچے دہشت, صدمے اور جبر کے سائے تلے پروان چڑھ رہے ہیں. بھارت نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کی سرپرستی کی. آرمی پبلک اسکول اور خضدار میں اسکول وین پر حملے, معصوم بچے شہید ہوئے. پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت فراہم کیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے 6 صورت کاروں کو گرفتار کیا. توبہ ٹیک سنگھ سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد, ڈیٹونیٹرز اور خفیہ نقشے برآمد کیے ہیں. کراچی اور پنجاب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 کارندے گرفتار. پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو پکڑا. ایڈیشنل IG آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا. بہاولپور میں مسجد, ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی. دہشت گردوں سے IEDs, ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی. را کے میجر روندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی. کراچی کے علاقے قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار. وائرلیس سیٹ, دستی بم, دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار برآمد. ملزمان سے حساس مقامات کی تصویریں بھی ملیں. پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق
سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، جن کا رابطہ BSF کے کرنل سے تھا۔ گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج۔ صہیونیوں کی مسلمانوں سے نفرت کا ایک اور واقعہ۔ بیلاروسی سیاح نے 1.5 سال کے ایرانی بچے کو زمین پر پٹخ دیا۔ واقعہ 24 جون کو ماسکو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ بچہ شدید دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں کے ساتھ کوما میں چلا گیا۔ 31 سال کے حملہ آور ولادیمیر وٹکوف کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی مسافر طیارے کے انجن میں دوران پرواز آگ لگ گئی۔ پرواز لاس ویگس سے روانہ ہوئی، کچھ ہی دیر بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ جہاز میں 153 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ ایرانی قوم پاکستانی بھائیوں کی حمایت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایران کی فتح امت مسلمہ کے لیے فخر، حوصلے اور سچ کی علامت ہے۔ ایرانی سفیر رضا علی مقدم کا سماجی ویب سائٹ پر پیغام لکھا، ایران کی فتح پر پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مثالی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ GH کے حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت جج کی رخصت کے باعث 3 جولائی تک ملتوی۔ 24 اور 26 نومبر کے 29 مقدمات نے بشرا بی بی عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع۔ جج امجد علی شاہ کے چھٹی پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، بمباری اور فائرنگ سے مزید 80 فلسطینی شہید، 400 زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 2 مختلف مقامات پر امدادی مراکز پر فائرنگ کی، 23 فلسطینی جان سے گئے۔ رام اللہ میں یہودی آبادکاروں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا انسداد منشیات کے دن پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، منشیات عالمی چیلنج ہے،